इस तरह हम हर लेयर के ऊपर मौजूद जो इमेज है हमारा या टेक्स्ट है उसके ऊपर लेयर का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब मर्जिंग लेयर्स की ऑप्शन हमारे पास है। मर्जिंग लेयर क्या है? मर्जिंग लेयर जो है वो अमूमन उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब हम एक से ज्यादा लेयर्स के ऊपर कुछ काम करते हैं, उसके बाद हम फाइनल कर लेते हैं कि काम हमारा फाइनल हो गया, तो फिर हम उन लेयर्स को आपस में मर्ज कर देते हैं। अब ये जिक्सॉ पजल का जो लेयर है इसको मैं यहाँ से बिलफर्ज डिलीट कर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये दोनों लेयर्स जो है मेरी आपस में सही इसकी सेटिंग हो गई है। टेक्स्ट की पोजीशन बिलफर्ज अगर ठीक है, क्योंकि फिलहाल ठीक नहीं है लेकिन आपको यहाँ सिर्फ समझाना मकसद है, तो और मैं इन दोनों लेयर्स को फिर आपस में मर्ज कर दूंगा। लेकिन ये कि इमेज की जो टेक्स्ट की लेयर है वो रेस्टराइज हो जाएगी, यानी वो फिर टेक्स्ट की लेयर नहीं रहेगी, वो इमेज का हिस्सा बन जाएगी। उससे होगा कि मेरे इमेज का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ये जैसे 334K का यहाँ साइज आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब मैं इन दोनों लेयर्स को आपस में मर्ज कर दूंगा, एक से ज्यादा बेशक लेयर्स को आपस में मर्ज करूं, तो उससे ये होगा कि मेरे इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन वो परमानेंट हिस्सा उसका बन जाएगा, अलग से उस पर स्टाइल्स अप्लाई नहीं हो सकेंगे। कैसे मर्ज करते हैं? हम लेयर्स के अंदर गए, मर्ज डाउन की, मर्ज विजिबल की और फ्लैट इमेज की हमारे पास ऑप्शन है। मर्ज डाउन से क्या होगा कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज होगी। मर्ज विजिबल से क्या होगा कि जितनी विजिबल लेयर्स हैं, जिसकी आगे ये आंख आपको बनी हुई नजर आ रही है, यानी विजिबल है, इसको आंख अगर हम बंद करते हैं तो ये इनविजिबल हो जाती है, आप देखेंगे यहाँ से गायब होगी। तो जितनी विजिबल लेयर्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। और फ्लैट इमेज से क्या होगा कि जितनी विजिबल लेयर्स हैं वो सारी की सारी एक फ्लैट इमेज बन जाएगा, आपस में उनका जो है बिल्कुल जो इनविजिबल लेयर्स हैं वो भी सारी खत्म हो जाएंगी और एक फ्लैट इमेज आपके साथ आ जाएगा। लेकिन उससे इमेज का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन परमानेंट हिस्सा बन जाएंगे सारे इमेजेस एक दूसरे का। यहाँ मैं मर्ज डाउन करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि मर्ज डाउन करूंगा तो यहाँ कुछ तब्दीली आपको नजर आएगी। मर्ज डाउन की ऑप्शन जो कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट है, मैंने क्लिक किया, आप देखें कि ये दोनों एक लेयर के ऊपर आ गए और टेक्स्ट जो है परमानेंट हिस्सा इस इमेज का बन गया है। अब ये अलग से एडिट नहीं हो सकता, लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरे इमेज का साइज एकदम आप देखें 254K के ऊपर आ गया, साइज छोटा हो गया। तो जब हम बड़े डिजाइन्स पे काम करते हैं, बड़े इमेजेस के ऊपर, तो हमें ये जरूरत पड़ती है इस बात की कि हम उन इमेजेस की सेटिंग करते हुए साथ साथ लेयर्स को मर्ज करते जाएं, ताकि हमारे इमेज का साइज जो है वो कंट्रोल में रहे और हमारी स्पीड जो है काम करने की वो मुतासर ना हो। तीसरी चीज जो हमने यहाँ देखनी है वो ओवरलैपिंग लेयर्स है। कंट्रोल Z के जरिए से मैं पीछे गया था कि जिक्सॉ पजल के जो मेरे पास इधर ड्राइंग थी वो सामने आ जाए। इस लेयर की मैं एक डुप्लीकेट बना लूंगा ताकि मैं इस बात को समझ सकूं अच्छी तरह। और जो मेरी बैकग्राउंड लेयर है वो क्योंकि मूव नहीं कर सकती ऊपर, इसलिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। और जिक्सॉ पजल के ऊपर मैं अपनी इस लेयर को ले आया ओवरलैपिंग लेयर्स को समझने के लिए। इससे क्या होगा कि आप देखें कि ऑल्ट के साथ जब मैं इन दोनों लेयर्स के बीच में अपने कर्सर को लाऊंगा, अभी आप देखिए कि सिर्फ एक हाथ का निशान आपको यहाँ बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर ऑल्ट के साथ मैं इन दोनों के बीच में आता हूं तो ये दो गोल दायरे आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको एक गोल दायरा आगे है जो ग्रे कलर का है और एक गोल दायरा पीछे है जो ब्लैंक है, और दोनों का सेंटर आपको ब्लैक नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पिछली लेयर जो है वो अगली लेयर के अंदर ओवरलैप हो जाएगी। अभी आप देखें कि यहां से मुझे ये इसलिए नजर नहीं आ रहे जिक्सॉ पजल मेरे, क्योंकि ये इस इमेज की लेयर के पीछे चले गए। लेकिन जैसे ही ऑल्ट के साथ मैं यहाँ क्लिक करूंगा, आप देखिए कि घड़ी गायब हो गई है और सिर्फ जिक्सॉ पजल के टुकड़े मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। अभी क्योंकि हमारे पास कोई बैकग्राउंड यहाँ नहीं था इसका, ये बैकग्राउंड था जो हमने बंद कर दिया था, इसलिए हमें पता नहीं चला कि वो किधर गए, लेकिन ये ओवरलैप आपस में यहाँ हो गए। तो इसको मैं लेयर को वाइट कर देता हूँ, घड़ी की लेयर को, ताकि मुझे यहाँ जिक्सॉ पजल के टुकड़े नजर आ जाए। जिक्सॉ पजल के टुकड़ों के ऊपर जाके मैं इसको थोड़ा सा मूव कराऊंगा तो आप देखें कि पिछली लेयर जो ऊपर वाली लेयर है उसका इफेक्ट नीचे वाली लेयर के अंदर से मुझे नजर आ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट इस जिक्सॉ पजल के अंदर आ गया है। अगर मैं निचली लेयर के अंदर अपने इस इमेज को भी ओपन कर लूं तो फिर अपने जिक्सॉ पजल, क्योंकि दोनों इमेजेस ऊपर और नीचे वाले एक ही तरह के हैं, तो इसलिए अब मैं अगर जिक्सॉ पजल को मूव करूंगा तो मुझे स्क्रीन के ऊपर वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो यहाँ मूव कर रहा है। तो अब नजर कैसे आएगा? जब मैं इस पे कोई यहाँ से इफेक्ट अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कैसे एक बहुत ही उम्दा किस्म का जो है इफेक्ट जिक्सॉ पजल का यहाँ आपको नजर आएगा। अब जो भी इफेक्ट मैं जिक्सॉ पजल की लेयर पे अप्लाई करूंगा वो मुझे यहाँ अभी नजर आएगा। स्ट्रोक अप्लाई किया तो आप देखिए कि स्ट्रोक के साथ फौरन जिक्सॉ पजल वो मेरे सामने बने हुए नजर आ गए, क्योंकि अभी वो विजिबल हुए हैं। ऊपर और नीचे वाली दोनों लेयर्स पे एक ही इमेज है हमारे। बीवल किया तो आप देखिए कि ये ऐसे लग रहा है कि इस इमेज के अंदर जो है बीवल का इफेक्ट है जिक्सॉ पजल के इनके साथ। अगर हम बीवल को बंद करें, ड्रॉप शेडो करें, तो आप देखेंगे ड्रॉप शेडो के जरिए से बहुत ही थोड़े वक्त में एक बहुत ही स्पेशल इफेक्ट हमारा यहाँ इसके अंदर बन रहा है। आप देख रहे हैं कि ये इन डिजिट्स के अंदर से किस तरीके से जिक्सॉ पजल का जो है इफेक्ट वो नजर आ रहा है। हालांकि हमारा जिक्सॉ पजल जो है वो एक अलग लेयर के ऊपर है
جو سینٹر میں ہے نیچے اور اوپر دونوں ایک ہی امیج کی لیئر تھی. انفیکٹ نیچے والے کو میں ویسے یہاں کور کر رہا ہوں. اصل میں ہم نے یہ صرف اوپر والے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ امیج کا جو اوپر والا امیج ہے وہ نیچے والے امیج کے اندر اوور لیپ ہو جائے گا, اس لیے وہاں ہم چھوٹا فگر کوئی بنائیں گے تاکہ اوور لیپ ہوا امیج جو ہمیں یہاں آسانی کے ساتھ نظر آ جائے. کینسل کے ذریعے سے میں نے اسٹائل بند کیا, اس کو میں نے آف کیا, آن کر کے اس کا کلر میں نے وائٹ کر دیا, تو ابھی مجھے جگسو پزل یہاں نظر آ رہے ہیں. اب اگر میں اس کے اوپر کوئی اسٹائل اپلائی کروں گا تو آپ کو اسٹریٹ اوے اسکرین کے اوپر وہ نارمل طریقے سے اسٹائل اپلائی ہوا نظر آئے گا اپنے لیئر اسٹائل کے ذریعے سے. ڈراپ شیڈو, اب دیکھیے کہ ڈراپ شیڈو آ رہا ہے اور امیج اس کے اندر وہ دوسرا جو پہلے ہم نے اس کے اندر اوور لیپ کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے بیول اینڈ امپوز. تو اس ایکسرسائز کو ہم بعد میں اپنے پروجیکٹس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کو. یہ صرف ایک ٹیکنیک آپ کو بتانا مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک چھوٹے سے ایکسرسائز کے ذریعے سے ہم بہت اسپیشل افیکٹ اپنے امیج کے اندر دے سکتے ہیں. ابھی ہم نے لیئر پیلٹ کے بارے میں ہم نے اس کانسیپٹ سمجھ لیا ہے کہ یہ الگ الگ لیئرز کے اوپر ہمارے امیجز ہوتے ہیں تاکہ جس کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ الگ الگ ان کو کام کر سکتے ہیں. اور ٹیکسٹ کی لیئر آبویسلی خود بخود الگ بنتی ہے تاکہ ہم ٹیکسٹ کے اندر اگر ایڈیٹنگ کوئی کرنی ہے تو ٹیکسٹ ٹول سے دوبارہ سے ہم ٹیکسٹ پہ آ کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ ٹیکسٹ ٹول میں نے سلیکٹ کیا, دوبارہ سے اس پہ آیا, تو اب یہاں سے میں اپنے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. اس کا فونٹ اگر چینج کرنا چاہوں تو ہم اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں یا کوئی بھی تبدیلی اس کے اندر لا سکتے ہیں. اب ہم اپنے اگلے لیسن کی طرف چلتے ہیں, لیسن نمبر 3 ڈیجیٹل امیجز کا جو انٹروڈکشن ہے. اور یہ ایکسرسائز جو ہے ہماری انشاءاللہ آگے بھی مزید جو ہے وہ کور ہو جائے گی. اپنے پروجیکٹس کے اندر بھی آپ اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن لیئرز کے بارے میں جو اہم چیز ہے وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں, وہ بہت اہم چیز ہے فوٹو شاپ میں کام کرنے کے لحاظ سے. جتنا بھی کریٹو کام ہے اس کے اندر یہ بہت ایک بنیادی ٹول کے طور پہ یہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے, یہ پیلٹ استعمال ہوتا ہے, اسی لیے اس کو ہم نے ذرا تفصیل سے اس ویڈیو کے اندر کور کر لیا ہے. لیسن نمبر 2 ہے. اس ویڈیو کے اندر ہم نے لیئرز پیلٹ اور فلٹرز کو ایک دفعہ تفصیل سے دیکھنا ہے تاکہ ہمارا کانسیپٹ اس کے بارے میں مزید کلیئر ہو جائے. اس کے لیے میں ایک امیج کے اوپر آ جاؤں گا. یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک اسٹاپ واچ کا امیج یہاں موجود ہے. فلٹرز کے بارے میں ہم نے اوور ویو لیتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ ہمارا مینیو بار کے اندر یہ فلٹرز کا آپشن یہاں ہے. اس کو اپلائی کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں اپنے کسی بھی امیج کے اوپر. ایک تو ہے کہ کسی خاص ایریا کی سلیکشن ہم لے لیں مارکی ٹول سے یا کسی بھی سلیکشن ٹول کے ذریعے سے, اور پھر ہم اس کو اس ایریا کے اوپر اپلائی کر دیں. جیسے میں نے آپ دیکھیں کہ یہاں میں نے سلیکشن لی ہے. اب اگر میں فلٹر کو اس پہ اپلائی کروں گا تو وہ اس خاص ایریا کے اوپر اپلائی ہوگا. ادروائز یہ کہ اگر میں اسٹریٹ اوے اس امیج کے اوپر فلٹر کو اپلائی کروں گا تو سارے امیج کے اوپر فلٹر جو ہے اپلائی ہو جائے گا. دونوں طریقے ہم یہاں کر کے دیکھ لیتے ہیں. امیج پہ ہم موجود ہیں, اپنے فلٹرز میں گئے. اب ایک فلٹر میں آپ کو یہاں سے اس پہ اپلائی کر کے دکھاؤں گا. ایک فلٹرز کی ہمارے پاس یہ لمبی لسٹ ہے. ہر ایک فلٹر کی ٹائپ کے اندر مزید کئی قسم کے فلٹرز ہیں. ان ساروں کو ہم یہاں الگ الگ سے کور نہیں کر سکتے, صرف آپ کو فلٹرز کا جو ہے کانسیپٹ سمجھانا مقصد ہے تاکہ آپ خود سے ان فلٹرز کو اپلائی کر کے اس پہ دیکھ لیں. مینیو بار کے اندر ہمارے فلٹرز کے اندر ہم ڈسٹارٹ کے ایک فلٹر میں گئے اور اس کے آگے لسٹ کے اندر مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی قسم کے فلٹرز موجود ہیں. یہاں سے ہم اس پہ گلاس کا فلٹر جو ہے اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے امیج پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیں کہ جیسے میں نے کلک کیا تو میرے پاس ایک ڈائلاگ باکس آیا جس میں اس فلٹر کی مزید سیٹنگز ہیں کہ میں کس طریقے سے اس فلٹر کو اپنے امیج پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا امیج ابھی اس طرح کا ہے تو یہ فلٹر اپلائی کرنے کے بعد اس امیج کی شکل جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی. اور اگر میں اس کی سیٹنگ کو چینج کروں تو آپ دیکھیں گے کہ مزید اس کی اندر جو ہے وہ تبدیلی میں لا سکتا ہوں. یہ ڈسٹورشن جو ہے اس کی مزید بڑھ گئی ہے. اگر ڈسٹورشن کو میں کم کروں اور یہاں سے اسموتھنس کو بڑھاؤں تو آپ دیکھیے کہ پھر کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی, لیکن یہ آلموسٹ نارمل ہو گیا. مجھے اتنا نارمل امیج نہیں چاہیے. اس کی سیٹنگ کو میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. ابھی اسموتھنس ذرا کم ہو گئی ہے, ڈسٹورشن کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ گلاس کا افیکٹ اس کے اوپر آ گیا کہ جیسے کسی شیشے کے اندر سے ہمیں یہ امیج نظر آ رہا ہے. اب میں اوکے کروں گا تو میرا یہ فلٹر اس کے اوپر اپلائی ہو گیا اس امیج کے اوپر. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس فلٹر کو یہاں سے ختم کر دیا. اسی طرح مزید اور کئی قسم کے فلٹر اس کے اندر موجود ہیں جس کو ہم اپلائی کر کے اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں. کوئی فلٹر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے اس فلٹر کے اپلائی کرنے سے یہ امیج اس طرح کا ہو جائے گا اور نیچے اس کی اسی طرح سیٹنگز موجود ہیں. ان کو چینج کر کے میں اس کے اندر مزید تبدیلی کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہ فلٹر جیسے امیج کے اوپر اپلائی ہوگا. اوکے کروں گا تو یہ فلٹر میرا اسٹریٹ اوے میرے امیج کے اوپر اپلائی ہو گیا. آپ دیکھیں کہ فلٹر اپلائی کرنے سے بالکل یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہاتھ سے ڈرا کیا ہوا
یہ امیج ہے, کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس کو ختم کیا. دوسرا طریقہ کسی خاص ایریا کی سلیکشن لے کے فلٹر اپلائی کرنا ہے. اب ہم لیسو ٹول سے, مارکی ٹول سے یا میجک بار ٹول سے سلیکشن لے سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ میں اس سلیکٹڈ ایریا میں فلٹر اپلائی کروں گا تو صرف اس ایریا میں فلٹر اپلائی ہوگا. ڈسٹارٹ کا وہی گلاس کا فلٹر میں نے اپلائی کیا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس ایریا کے اندر ہی فلٹر اپلائی ہوا ہے, باقی ایریا جو ہے بالکل کلیئر ہے. ڈسٹارشن میں اس کی بڑھا دیتا ہوں تاکہ واضح طور پہ ہمیں نظر آئے. اوکے کیا, دیکھیں کہ جس ایریا میں میں نے سلیکشن لی تھی, کنٹرول ڈی سے میں سلیکشن ختم کرتا ہوں تو صرف اس ایریا پہ فلٹر اپلائی ہوا ہے. ایسے جیسے کوئی شیشے کا افیکٹ جو ہے صرف اس ایریا کے اوپر ہے, باقی ایریا کے اوپر نہیں ہے. کنٹرول زیڈ سے میں نے اس فلٹر کو یہاں سے ختم کر دیا, کنٹرول ڈی سے سلیکشن بھی اس کی ختم ہو گئی. اب فلٹرز کے بارے میں آپ کو بیسک معلومات مل گئی. اب آپ فلٹرز کو مزید اپنے امیج پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا فلٹر کیا کرتا ہے. جو فلٹر آپ کو اچھا لگے وہ آپ یاد رکھیں یا اس کو نوٹ کر لیں, تو اس کو آپ بار بار جو اپنے ڈیزائنز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے فلٹرز کی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ساری یاد رکھنا بھی مشکل ہے, تو جو آپ عموماً فلٹرز استعمال کرتے ہیں عموماً وہ فلٹرز آپ کو یاد رہ جاتے ہیں اور آپ دوبارہ سے ان کو استعمال میں لاتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے یہاں دیکھنی ہے وہ لیئرز پیلٹ کے بارے میں. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت امپورٹنٹ پیلٹ ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے لیئرز پیلٹ کی وہ اس طرح سے بتائی جاتی ہے کہ لیئرز آر لائک ٹرانسپیرنٹ سلائیڈز پوزیشنڈ آن ایچ ادر ٹو ورک آن ایچ پارٹ آف امیج سیپریٹلی. یعنی لیئرز ایسے ہیں کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ سلائیڈز ہوں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھی گئی ہوں, اور اس لیے تاکہ ہم امیج کے ہر حصے کے اوپر الگ سے کام کر سکیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیک گراؤنڈ لیئر ہمارے پاس ہے. ابھی مزید لیئرز کس طریقے سے ایڈ ہوتی ہیں, ان پہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, یہاں میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ابھی یہاں اس لیئر پیلٹ کے اندر ایک ہی لیئر موجود ہے. میں یہاں ایک لیئر ایڈ کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ بلینک لیئر میرے پاس آ گئی, لیئر نمبر 1 اس کا نام ہے, اور اس پہ ابھی کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو اگر میں اپنے کسٹم شیپ ٹول کے ذریعے سے کوئی شیپ یہاں ڈرا کرتا ہوں, کسی کلر کے اندر میں کوئی کلر لے لیتا ہوں تاکہ کلر اس کا آ جائے شیپ کا. تو اب اگر میں اپنے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیپ میری جگسو پزل کا ایک جو پیس ہے وہ ادھر سلیکٹ ہوا ہے شیپ کے اندر, تو یہ شیپ یہاں ڈرا ہوگی میری اسکرین کے اوپر, لیکن یہ ایک الگ لیئر کے اوپر ڈرا ہوگی. آپ دیکھیے کہ میں نے یہ یہاں ڈرا کی تو یہ اس کلر کے اندر یہاں آ گئی. اوپیسٹی اس کی کم تھی اس لیے ذرا لائٹ کلر کی آئی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم اوپیسٹی اس کی زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے کانسیپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. آپ دیکھیں کہ یہ پیس اس کے اوپر بالکل ڈرا ہوا ہے, لیکن یہ ایک الگ لیئر کے اوپر ہے. اس سے مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں اپنے موو ٹول کے ذریعے سے اس لیئر کو سلیکٹ کر کے اپنے اس جگسو پزل کو موو کروں گا تو کسی وقت بھی میں اس کی پوزیشن کو چینج کر سکتا ہوں. لیکن اگر یہ میرے پاس آپشن اویلیبل نہ ہوتی, اس لیئر کو ہم یہاں ڈیلیٹ کر دیں گے, اور میں اسی لیئر کے اوپر اس جگسو پزل کے پیس کو ڈرا کرتا, تو پھر میں اپنے موو ٹول کے ذریعے سے اس کو موو نہیں کرا سکتا تھا. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ختم کیا تھا کہ یہاں سے میں نارمل کر کے دوبارہ سے اس کو بناؤں اس کے اوپر. اب دیکھیں کہ اب یہ اس لیئر کے اوپر بنا ہے تو اب یہ اس امیج کا حصہ بن گیا ہے. اب میں موو ٹول کے ذریعے سے اس کو موو نہیں کرا سکتا کیونکہ یہ اسی لیئر کے اوپر ہے. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں موو کرا سکوں تو اس کو میں ایک الگ لیئر کے اوپر ڈرا کروں گا. ایک دفعہ کروں یا ایک سے زیادہ دفعہ کروں, میں اس کو موو کرا سکوں گا الگ سے. آپ دیکھیں کہ یہ دونوں امیجز آپ کو یہاں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں جگسو پزل کے بنے ہوئے اس لیئر کے اندر, کہ پتہ چل رہا ہے کہ اس لیئر پہ جگسو پزل بنے ہوئے ہیں. اب میں اگر ان کو موو کراتا ہوں کسی بھی وقت تو یہ سیپریٹلی موو ہو سکتے ہیں, اور اگر الگ الگ ان کو موو کرانا ہے تو میں مارکی ٹول سے اس کی سلیکشن لے کے آلٹ کے ساتھ اس کو میں کٹ کر کے بھی الگ سے موو کر سکتا ہوں اسی لیئر کے اوپر رہتے ہوئے. لیکن میری گھڑی کا جو اسٹاپ واچ کا جو امیج ہے یہ کسی طرح سے بھی افیکٹ نہیں ہو رہا. تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں اگر ایک سے زیادہ امیجز کو استعمال کرتا ہوں, جیسے ہم آگے پروجیکٹس میں بھی دیکھیں گے کہ ایک سے زیادہ امیجز کو اگر ہم آپس میں مرج کریں یا الگ الگ اس کی سیٹنگ رکھیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایک سے زیادہ امیج کے ساتھ کام